اصل قرآن یہ دھوکہ ہے، یہ تحریر ہے. اسے تلواروں اور نیزوں پہ دے مارو، بڑھتے چلے جاؤ، رکو نہیں، یہ دھوکہ ہے. اور جب کعبہ کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام حج کو چھوڑ کر، حج کو عمرہ میں بدل کر جب کربلا کی طرف چلتے ہیں، جب کوفہ کی طرف چلتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اینٹوں اور پتھروں کا کعبہ مکہ میں تھا اور حقیقی کعبہ یہ کربلا کی طرف سفر کر رہا تھا. یہ ہم اس جیسے کہنا چاہتے ہیں. لوگوں نے یہی سمجھا یہ کعبہ ہے، لوگوں نے یہی سمجھا وہ قرآن ہے جو نیزوں پر ہے. لیکن حقیقت میں اپنے زمانے میں جو قرآن کی عملی تصویر تھی، سنت کی عملی تصویر تھی، وہ یہ اہل بیت اطہار تھے. اس جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک چیز ہے. واضح ہو گیا؟ بسم اللہ السلام علیکم. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یہ کلب ساتھی صاحب نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال 2 سال پہلے مجلس پڑھی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ عیسائی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے کر لیے ہیں، اپنے وطن لے گئے ہیں. تو یہ عیسائی مسلمان ہو گئے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں؟ ہم بھی نہ کسی پیسے کے لالچ میں آ کے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں اور اپنے ذہن کو سنبھال کے رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک انجیل جو ہے وہ آپ نے جو حضرت یحییٰ کی کتاب رکھی ہوئی ہے. انجیل جو ہے 4 قسموں میں ہے: متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوقا کی انجیل. یہ 4 کتابیں ہیں انجیل کی. میں دنیا کا انٹرنیشنل فلیٹلک بیورو کا ممبر بھی رہ چکا ہوں. تو لڑکوں کو میں خط لکھتا تھا، وہ لوگ لکھتے تھے کہ اپنی انجیل چھاپ کے بھیج دیتے تھے، کہتے یہ پڑھو. میں نے کہا بھائی پرنٹ پوسٹ کر کے. میں نے کہا میں اس کے کیا سمجھوں گا بھائی؟ مجھے قرآن سمجھ میں آیا، مجھے یہ نہیں سمجھنا. میں ان کو جواب نہیں دیتا تھا، ان کو لاجواب کر دیتا، میں خاموش رہ جاتا تھا. تو یہ بات ہے. اب بتائیے 4 کتابیں جو ہیں آسمانی میں سے کون سی مانیں گے آپ؟ انجیل کی 4 کتابیں ہیں یا زبور کی ہے اور دوسری کتابوں کو مانیں گے؟ برادران، جو میں سوال سمجھاؤں، اسپیکر کا مسئلہ ابھی تک میرے لیے ہے، تو میں یہ سمجھاؤں کہ انجیل انہوں نے فرمایا کہ 4 اناجیل اربع جنہیں کہا جاتا ہے، 4 انجیلیں ہیں. تو ہم کس کو انجیل سمجھیں گے؟ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ کیونکہ صاحب مطالعہ ہیں تو ان کی تشفی کے لیے ہم تھوڑی سی تاریخ، انجیل کی تاریخ کو ضرور بتائیں گے. وہ اس لیے کہ باقی برادران ان کی یاد دہانی ہو جائے گی، ہمیں بھی یاد دہانی ہو جائے گی اور باقی برادران کے لیے بھی مفید رہے گا. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس انداز میں کہ جس طرح قرآن نے بار بار کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، جس انداز سے کہا اور کہا کہ قرآن کے ساتھ تمسک رکھنا، میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اس انداز سے حضرت یسوع مسیح نے، حضرت عیسیٰ نے اس انداز میں گفتگو نہیں کی. اور یہ انجیل بعد میں لکھی گئی، 50 سال سے لے کے حضرت عیسیٰ کے بعد 50 سال سے لے کے 100 سال تک اور بعد کے نزدیک اس سے بھی زیادہ عرصے میں یہ 4 جن کا تذکرہ بزرگوں نے کیا ہے، یہ کتابیں اس دوران میں لکھی گئی. بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے، جس طرح یہ کتابیں تھیں، انہوں نے بھی اپنی طرف سے لکھ کے اور کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ انجیل ہے. 125 انجیلوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک کتاب لیکن مختلف لکھاری، ہر ایک نے کہا یہ ہے جو دوسرے سے مختلف تھی. یہ کتابیں قسطنطین تک باقی رہیں، 4 صدی عیسوی تک یہ کتابیں کسی نہ کسی صورت میں محفوظ رہیں. پھر جب علماء کا، ان کے مسیحی علماء کے بورڈ بیٹھے اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ اتنی کتابیں جو ہیں یہ انتشار کا سبب ہیں، لہذا ایسا کیا جائے کہ کسی ایک چیز پر اتفاق کر لیا جائے. ایک انجیل پر اتفاق نہ ہو سکا اور اس وقت، اس زمانے میں 4 صدی عیسوی میں ان 4 اناجیل پر علماء نے اتفاق کیا اور کہا کہ یہ وہی ہیں
کہ جو حضرت عیسیٰ پر نازل ان کی تعلیمات دوسری تعلیمات سے زیادہ محفوظ ہے۔ اب اس میں پھر کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ ان میں خود کچھ اختلافات ہیں۔ اب اللہ کرے کہ کبھی اس طرح سے موضوع ہو اور ہمارے پاس بھی وقت ہو کہ پورا موضوع اس کے لیے چاہیے کہ تورات میں تحریف کہاں پر ہے، قرآن نے جو دعویٰ کیا، انجیل میں تحریف کہاں پر ہے، قرآن نے جو دعویٰ کیا، اور انداز میں کہوں قرآن نے جو کہا ہے کہ عزیر، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسیح کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ کہاں ہے؟ اب ساتھ میں ایک آپ کو بات کرتا ہوں، ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، اب ہم نے اس بات کی تھوڑی وضاحت کی ہے۔ ایک بات ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو واقعاً ابھی تک مشکل کا شکار ہے، ایک اس کا جواب ہے اور اس کے علاوہ بھی جوابات ہیں، لیکن اس کا کوئی تحریری جواب وہ ابھی تک نہیں ہے۔ سوال کیا ہے؟ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بڑی صراحت سے کہا قرآن نے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں بتایا جائے کہ کس کتاب میں کہاں پر ہم نے یہ کہا، تو جو کس سوال پہ قرآن نے بڑی وضاحت سے دعویٰ کیا ہے کہ عزیر، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کے لیے کوئی حوالہ دیا جائے کہ فلاں کتاب، اس تورات کی اس کتاب میں اس کی جو شروحات ہیں تالمود